ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سادگی کے پیکر، طلباء سے حد درجہ محبت کرنے والے ایک مشفق و بافیض عالم دین سے وطن عزیز بالخصوص جنوبی ہند اور امت مسلمہ اس وقت محروم ہو چکی ہے یا محروم ہو چکا ہے۔ جی ہاں، جنوب ہند کی مشہور و بزرگ عالم دین امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد رشادی، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور، کئی ماہ کی علالت کے بعد کل 21 جنوری 2026 کو تقریباً 80 سال کی عمر میں رحلت فرمائے جانے کی خبر ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ جیسا کہ میں نے کل ہنگامی ایک ویڈیو میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مولانا مرحوم کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، یہ میری ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ سیدھی بات ادارے کے اول دن سے نہ صرف مولانا مرحوم نے ہماری حوصلہ افزائی کی، بلکہ جب کسی محفل میں ملاقات ہوئی تو کسی نہ کسی پرائم ٹائم کا حوالہ دے کر موضوع کے انتخاب پر تعریف کرتے ہوئے، خوب دعاؤں سے نوازتے ہوئے سامنے آئے۔ سیدھی بات میں جب کبھی بھی کوئی خاص پروگرام ہوتا اور میں مولانا سے وقت مانگتا تو کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ مولانا کے الفاظ ہوتے کہ آپ تمام علماء کرام کی جانب سے حق گوئی اور بے باک صحافت کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، ایسے میں ہمارا وہاں پر حاضر ہونا لازمی ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے جو ہے ہم انگلی کٹا کر شہیدوں میں اپنا نام لکھانا چاہتے۔ یہ وہ حوصلہ افزا باتیں تھیں مولانا مرحوم کے جو میرے لیے کافی تھے۔ سبیل الرشاد میں جب بھی کسی پروگرام میں حاضر ہوا اور ملک کے مقبول و معروف علماء کرام اگر ادارے میں ہوتے تو از بخود سیدھی بات کا تعارف کراتے ہوئے ان بزرگوں سے ملاقات کراتے، جس میں اگر میں قابل ذکر ایک اہم ترین روحانی شخصیت کا نام لی تو مولانا قمر الزماں الہ آبادی تھے۔ جی ہاں، نہایت سادہ مزاج حضرت امیر شریعت فضل و کمال اور فہم و فراست کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی باقوی ابن مولانا ابو سعود باقی رحمۃ اللہ علیہم کے ثانیہ ارتحال کے بعد آپ امیر شریعت کرناٹک منتخب ہوئے اور دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کے محتمم و شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ مدرسہ سبیل الرشاد کے بامدر بحیثیت محتمم ہو یا شیخ الحدیث، آپ کی گراں قدر خدمات کو یاد رکھیں گے اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ درج رہیں گے۔ دینی جلسوں میں یا کہیں بھی ملاقات ہوتی تو مولانا کی گفتگو سے پتہ چلتا کہ عمارت و شریعت کی فکر میں دن رات لگے رہتے۔ آپ کو دیکھنے والا یہ بآسانی کہہ سکتا تھا کہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی ان سے سیکھے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنا کوئی ان سے سیکھے، قوم و ملت کی خدمت کے لیے مختلف جہتوں سے سوچتے ہوئے بڑے حکیمانہ انداز میں کیسے فیصلے لیے جا سکتے ہیں اور کسی معاملے میں خاموشی ہی بہتر ہے، اس پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے، ان کو دیکھنے کے بعد ادراک کیا جا سکتا تھا۔
واقعی مولانا کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا بڑا علمی اور ملی خسارہ ہے۔ مولانا مرحوم آخری سانس تک حدیث کی خدمت کے ساتھ ملت کی بھی خدمت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت اس دینی و علمی و روحانی گلشن کو سرسبز و شاداب رکھے کہ کس طرح مولانا مرحوم نے اس ادارے کو خون جگر سے سینچا تھا، تعلیمی و تعمیری ترقی میں بے مثال کردار ادا کرتے ہوئے دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے رہے۔ نہایت سادہ مزاج، کم گو مولانا رحمت اللہ علیہ کی ایک خصوصی بات یہ بھی تھی کہ جیسا کہ مجھے پتا چلا کہ وہ ضرورت مند طلباء کا خوب خیال رکھتے، خبرگیری کرتے، ان کی امداد کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑتے، بلکہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتے، اور پھر مزاج میں اس بات کو لے کر دوسروں کو تلقین کرنے کا عنصر بھی پایا جاتا تھا، بلکہ موجود تھا۔ مولانا کے چاہنے والوں کی اور ان کے سامنے زانو یہ تلمس تہ کرنے والے طلباء کی تعداد اس وقت نہ صرف بھارت میں بیرون بھارت میں بھی بڑی تعداد میں موجود ہے، جو مختلف شعبوں پر رہ کر کے اپنے اپنی دینی و ملی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، علم و عمل کا وہ آفتاب روپوش ہو گیا جس نے ایک عرصے تک اپنی شعاعوں سے دنیائے علم و معرفت کو منور کرتا رہا۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سیدھی بات ادارے سے اور میرا مولانا مرحوم سے خصوصی ربط، اور پھر ان کی جانب سے حوصلہ افزائی، پروگراموں میں مولانا مرحوم کی پرخلوص شرکت اور رہنمائی کے کلمات نے مجھے ہمیشہ سے تقویت دی ہے، اور میں اس کے لیے ساری زندگی ان کا بھی، ان کے اہل خانہ کی بھی، ان کے فرزندان کا بھی ممنون رہوں گا۔ اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت کرے، آپ بھی ان کے لیے ضرور دعا فرمائیں۔ مولانا کی تدفین آج 10 بجے مدرسہ سبیل الرشاد میں جو ہے وہ عمل میں آئی، اور اس موقع پر پوری سرکاری اعزاز کے ساتھ لاکھوں چاہنے والوں کے درمیان میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ یہاں تک کہ کرناٹک کے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے۔ فجر کے وقت ہی یہاں پر جو ہے حد سے زیادہ جو ہے ان کے چاہنے والوں کی جو ہے تعداد بڑھنے کی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگوں کو اندرونی جو ہے علاقے میں بھی نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں مل پائی، اور ظاہر سی بات ہے کہ سی ایم اور سرکاری مختلف عہدیداران وغیرہ آنے والے تھے، تو اس وجہ سے بھی سیکورٹی کا نہایت ہی مضبوط انتظام بھی کیا گیا تھا۔ بہرکیف جو حکومت کے نمائندگان بھی شامل تھے، علماء کرام بھی، اور بہت سارے افراد، اور پھر پوری سرکاری اعزاز کے ساتھ حضرت مولانا کو سپرد خاک کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے سب کو جانا ہے، آج ان کی باری تھی، کل ہماری باری ہے، اور مولانا مرحوم کا پیغام بھی ساری زندگی حدیث کے پریڈ سے ہو یا تفسیر پڑھاتے ہوئے ہو، یا وہ شریعت کے اعتبار سے شریعت کے امامت شریعہ پر امیر شریعت بن کر کے فائز ہوتے ہوئے ہو، یا مختلف میدانوں میں، بس یہی پیغام تھا کہ موت کی تیاری کریں اور نکل جائیں۔ مولانا نے اپنی موت کی تیاری کر چکے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد سے پورے سبیل الرشاد کا جو کئی ایکڑوں پر جو ہے بنا ہوا ہے میدانوں بھر گیا تھا۔ اصل سوچنا یہ ہے، موت سے عبرت یہ لینا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی تیاری کریں تاکہ ہماری بھی ایسی ہی جو ہے قابل رشک موت ہو۔ آئیے ناظرین گرامی کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں کہ ادھر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ملک میں مسلم کمیونٹی کی قانونی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لیے ایک اہم اور دور رس اقدام کیا ہے۔ بورڈ کا ماننا ہے کہ عدالتوں میں مسلمانوں کے مقدمات کی مؤثر نمائندگی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ماہر اور تربیت یافتہ مسلم وکلاء کی کمی ہے۔ اسی پس منظر میں بورڈ نے مسلم بچوں اور نوجوانوں کو قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ایک منظم مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کا مقصد مستقبل میں قابل، باصلاحیت اور پیشہ ور مسلم وکلاء کی ایک بڑی تعداد کو تیار کرنا،
تاکہ مسلم کمیونٹی کو قانونی میدان میں مضبوط کیا جا سکے۔ پرسنل لا بورڈ کے مطابق آج کی صورتحال یہ ہے کہ بعض اوقات وکلاء مسلمانوں کے مقدمات لینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں مسلم کمیونٹی کے لیے اپنے ماہر وکلاء کا ہونا بے حد ضروری ہو چکا ہے۔ بورڈ کا ماننا ہے کہ اچھے وکیل ہی آگے چل کر عدلیہ میں جج بنتے ہیں، لیکن افسوس کہ ملک کی اعلیٰ عدالتوں میں مسلمان ججوں کی تعداد مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے خطاب میں کہا کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں تمام شہری برابر ہیں اور آبادی کے تناسب سے ہر طبقے کو نمائندگی کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی آبادی 18 سے 20% ہے تو سول سروسز اور عدلیہ میں ان کی نمائندگی صرف 2 سے 3% رہ گئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں شرح 1% سے بھی کم ہے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ عیسائیوں کی آبادی تقریباً 4% ہے، مگر سول سروس میں ان کی نمائندگی آبادی سے زیادہ۔ اس طرح سکھ اور دیگر برادریوں کی شمولیت بھی نمایاں ہے۔ مولانا رحمانی کے مطابق جب پالیسی سازی کے اہم فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ تعلیم، سلامتی، دفاع، معیشت، خارجہ پالیسی سے متعلق، اگر ان میزوں پر مسلمان موجود نہ ہوں تو اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ ان شعبوں میں کام کرنے کے لیے نہایت سنجیدگی سے سوچ رہا ہے اور فوری اس سلسلے میں اقدام بھی ہو سکتا ہے۔ 3 شادیاں کرنے والے پون کلیان سناتن دھرم پر گیان دے رہے ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ پر سیاست کے لیے ہندو مذہب کا سہارا لینے کا الزام لگایا ہے سی پی آئی رہنما کے نارائن نے۔ جی ہاں، پون کلیان کو ذاتی طور پر سناتن دھرم سے کوئی گہرا لگاؤ نہیں ہے، وہ محض سیاسی فائدے اور مرکز میں بی جے پی قیادت کو خوش کرنے کے لیے اس موضوع کو اٹھا رہے ہیں۔ نارائن نے کہا جس طرح بی جے پی کے کئی رہنما اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہر مسئلے کو ہندو مسلم رنگ دے کر سماج میں تقسیم پیدا کرتے ہیں، پون کلیان بھی اسی راہ پر گامزن نظر آ رہے ہیں۔ ان کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی قربت حاصل کرنے کے مقصد سے پون کلیان نے نہ صرف اپنی زبان بلکہ اپنا سیاسی انداز بھی بدل لیا ہے۔ سی پی آئی رہنما نے پون کلیان کی ذاتی زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے مزید سخت تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سناتن دھرم میں طلاق اور بار بار شادی کو قبول نہیں کیا جاتا، ایسے میں 3 شادیاں کرنے والے پون کلیان کا سناتن دھرم پر گیان دینا مضحکہ خیز ہے۔ نارائن کے مطابق پون کلیان کا طرز زندگی خود سناتن دھرم کے اصولوں سے متصادم ہے، اس لیے انہیں اس نظریے کی تبلیغ کرنے کا اخلاقی حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سیاست میں آنے سے پہلے اور سیاست میں قدم رکھنے کی ابتدائی دور میں پون کلیان کے بیانات نہایت سیکولر اور ترقی پسندانہ ہوا کرتے تھے۔ پون کلیان خود کو کمیونسٹ نظریات کے قریب بتاتے تھے اور کئی مرتبہ بائیں بازو کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر کے سیاسی و سماجی امور پر گفتگو بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ کمیونسٹ جماعتوں کے ساتھ مل کر انتخابات میں بھی حصہ لے چکے ہیں۔ ان کے نارائن نے کہا کہ آج وہی پون کلیان جو کبھی سیکولرزم اور سماجی ہم آہنگی کی بات کرتے تھے، اب نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بیٹھ کر رجعت پسند نظریات کو فروغ دے رہے ہیں، جو آندھرا پردیش کے عوام کے لیے بدقسمتی کی بات ہے۔ ان کے مطابق پون کلیان ایک ایسے سیاستداں بن چکے ہیں جو موقع پرستی کے تحت اپنے نظریات بدلتے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، سیاست میں اسی طرح کی تو میں لگاتار چل رہی ہے تو وہیں آر ایس ایس لگاتار ہندو بیداری پروگرام منعقد کرتے ہوئے جا رہی ہے۔ 15 جنوری سے ملک بھر میں 1 لاکھ ہندو سمیلن منعقد کرنے کا اعلان اور منصوبہ بنایا ہے آر ایس ایس نے۔ جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں، ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق آر ایس ایس نے ملک بھر میں 1 لاکھ سے زیادہ ایسی کانفرنسوں کا انعقاد کا ہدف مقرر کیا ہے، جن میں سے 2000 کا انعقاد برج علاقے میں کیا جائے گا، جس میں تقریباً 3000 شہری بستیوں اور دیہی علاقوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ کانفرنسوں کا سلسلہ پچھلے سال وجے دشمی کے موقع پر شروع کیا گیا تھا، جس کے بعد آر ایس ایس کی اعلیٰ قیادت نے 100 سالہ سال کو سماج اتسو یعنی سماجی تہوار کے طور پر منانے اور پورے ہندو سماج کو متحد کرنے کی کال دی تھی۔ اسی کے لیے سب کچھ چل رہا ہے۔ آر ایس ایس سے وابستہ جب خبریں آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر کس طرح کے تبصرے ہوتے ہیں، یہ بہتر انداز میں آپ لوگ جانتے ہیں۔
بہر کے ناظرین گرامی مجھے یہاں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔